حضرت اسامہ حضور سے بے تکلف تھے اور جو ضرورتیں تھیں حضور سے آ کے کہہ لیتے تھے، ظاہر ہے پوتوں کی جگہ پہ تھے، کوئی بھی کام ہوتا بلا تکلف حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ایک دن رات کا ایک حصہ بیت چکا تھا اور مجھے حضور سے کوئی کام، کوئی حاجت حضور سے جڑی تھی اور اس کی تکمیل چاہ رہا تھا، تو میں رات کے وقت ہی آ گیا۔ ظاہر ہے کہیں جانا ہو تو بندہ سوچتا ہے، لیکن جہاں اتنی بے تکلفی ہو وہاں کہتا ہے چلو میں چلا جاتا ہوں، تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو آقا کریم تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ السلام نے ایسے ہی چادر لپیٹی تھی اور حضور کے اطراف میں ابھار تھے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہے، تو میں نے حضور سے حاجت کہی، حضور نے میری حاجت پوری کر دی۔ فلما فرغت من حاجتی، جب میں اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا، جو میرا کام تھا وہ ہو گیا، تو پھر میں نے یہ سوال کر ہی لیا، قلت ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، میں نے کہا حضور یہ کیا ہے جس کے اوپر آپ نے چادر ڈال کر ڈھانپا ہوا ہے؟ فکشفہ، تو حضور نے کچھ بتانے کی بجائے چادر ہی کھول دی۔ جب چادر کھلی تو منظر صاف تھا۔ میں نے کیا دیکھا سنو، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ بیان کرتے ہیں، فائز الحسن والحسین علی ورقہ، ایک پہلو سے امام حسن چمٹے تھے اور ایک جانب امام حسین چمٹے ہوئے، دونوں نے حضور کے پہلوؤں سے جفی لگائی ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے کشہین سے، حضور کے پہلوؤں سے لپٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! ظالموں، تم نے تیر حضور کے پہلوؤں پہ مارا ہے، حضور کے پہلوؤں سے یہ شہزادے لپٹے ہوئے ہیں۔ اور پھر آقا کریم نے کیا کہا؟ فقال ھذان ابنایا، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، و ابناؤ ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تو ان سے پیار کر، فاحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے پیار کرے مالک اس سے بھی پیار کر۔ اللہ اکبر! حذیفہ بن یمان اپنی ماں کی مغفرت کا سوال لیے حضور کے پاس حاضر ہوئے تھے اور آقا کریم نے ان کو یہ خبر بھی دی، حذیفہ سنو، یہ فرشتہ میرے سامنے حاضر ہے اور یہ میری فاطمہ اور میرے حسن حسین کے لیے جنتیوں کی سرداری کا مجدہ جاں فضا لے کر آئے ہیں، پیغام لے کر آئے ہیں، بشارت لے کر آئے ہیں۔ یہ خاندان عالی مرتبت خاندان، کبھی حضور ان کو چادر میں سمیٹ لیتے ہیں، کبھی مباہلے کی آیت کا مصداق یہ قرار پاتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہیں میرے اہل بیت، اور کبھی آقا کریم علیہ السلام کندھوں پہ سوار کرتے ہیں، کبھی حضور کی پشت پہ سواری ہوتی ہے، اور کبھی حضور بشارتیں دیتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دو کہ یہ میرے فرزند، یہ عالی مرتبت شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور میری شہزادی جنتی خواتین کی سردار۔ یہ عالی مرتبت خاندان جن کی عظمتیں اتنی بلند ہیں اور جن کی رفعتوں کے پھریرے لہرا رہے ہیں، تو جتنا اونچا منصب ہوگا امتحان بھی تو اتنا اونچا ہوگا، جتنی بڑی شان ہوگی تو امتحان بھی اس کے مطابق ہوگا۔ پھر 10 محرم کو جو امتحان ان شہزادوں نے دیا اور ثابت کیا کہ ہم سرداران جو جنت ہیں وہ ایسے ہی نہیں بن گئے، کیسے کڑے امتحان سے گزر کر کے ہم اس مرتبہ رفیع کے اپنے آپ کو حقدار بتا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ پیغمبر نے اپنے نواسے جان کے ایسے ہی بشارت دے دی تھی اور یہ عظمت ان کو حاصل ہو گئی تھی، ورنہ ان کے اندر کیا رکھا تھا۔ اب زمانہ دیکھے کہ جو حسین ابن علی نے کر کے دکھایا ہے، زمانے میں کوئی دکھائے تو صحیح۔ عظمتوں کی جس مسند پہ بیٹھے شہزادہ رسول دکھائی دیتے ہیں اور شہزادی رسول دکھائی دیتی ہیں اور امام حسن دکھائی دیتے ہیں، یہ الگ الگ عنوانات ہیں، جس عنوان پہ آئیں تو ایک کائنات بسی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ ان شہزادوں کی برکت سے ہمیں دین کا حقیقی شعور عطا کر دے۔